حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والإحكام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فسائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وبلاغتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي ستة مني وستة منكم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران حسین، حدیث قدسی کو سرنامہ کلام عنوان قرار دیا ہے. ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے اسی کے مناسبت سے موضوع کو انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کے سامنے حاضر نہیں رہوں گا. بہت کوشش کر کے میں نے اپنا لہجہ تبدیل کیا ہے، انداز چینج کیا ہے. خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، صرف اپنے ذہن کو میری طرف آمادہ رکھے گا. انشاءاللہ جتنی بھی بات ہوگی حدیث آیت روایت کی اور اگر دیکھا جائے تو بہت وزنی بات، بہت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں محفوظ کرنا چاہتا ہوں. خداوند عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، شاید اس سے پہلے آپ نے اس موضوع پر خطاب سنا ہو: یا عبادی، اے میرے بندو، ستتو منی، 6 چیزیں میری جانب سے ہے، میری طرف سے ہے. وستتو منکم، 6 ہی چیزیں تمہاری جانب سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف محسوس کر کے جائیے گا. 6 چیزیں میری جانب سے ہے، 6 ہی چیزیں تم لوگوں کی جانب سے ہونا چاہیے. پہلی چیز، الرزق منی والشکر منکم. رزق میری جانب سے ہے، رزق میں عطا کروں گا، لیکن شکر تمہاری جانب سے ہونا چاہیے. اور یہ جو شکر کا تقاضا، یہ جو شکر کی ڈیمانڈ ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ کیا جا سکے. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز ہے البلاء منی والصبر منکم. بلا، مصیبت، آزمائش، امتحان، ایگزام، یہ سب کی سب میری جانب سے ہے.
ان بیماریوں پر، ان آزمائش پر صبر تمہاری جانب سے ہونا چاہیے۔ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ اگر میں ان 6 چیزیں نا، اگر 6 کی 6 میں وضاحت کے ساتھ کرتا چلوں تو ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے پوری تقریر چاہیے۔ بے شک بلا میری جانب سے ہے لیکن اس پر صبر تمہاری جانب سے ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے القضاء منی والرضاء منکم، قضا میری طرف سے ہے، فیصلہ میرا ہوگا لیکن اس پر رضامند ہونا تمہاری طرف سے ہے۔ ہر فیصلے پر تم کو راضی ہونا ہے۔ چوتھی چیز الاجابۃ منی والدعاء منکم، اجابت قبولیت میری طرف سے ہے لیکن دعا تمہاری جانب سے ہونا چاہیے۔ دعا تم کرو گے، قبول میں کروں گا۔ پانچویں چیز الجنت منی والطاعۃ منکم، غور کیجیے گا، جنت میں عطا کروں گا، جنت میں بخشوں گا، جنت کو میں تم کو دوں گا لیکن تم کو اطاعت کرنا ہے۔ اب کس کی اطاعت کرنا ہے یہ آپ خود تلاش کیجیے، اجتہاد کیجیے۔ اور آخری چیز اسی کے ماتحت انشاءاللہ میری پوری گفتگو ہوگی، المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے، ماہ رجب چل رہا ہے، ماہ استغفار بھی ہے۔ المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، بخشنے والا میں ہوں، میں بخشوں گا، مغفرت میری جانب سے ہے لیکن توبہ تمہاری جانب سے ہونا چاہیے۔ توبہ تمہاری جانب سے ہونا چاہیے۔ یہ ماہ رجب ہے، توبہ جتنی زیادہ کی جائے اتنا کم ہے۔ اب آئیے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، خدا بند عالم نے یہ بات لکھ کر عرش کے نیچے مخفی کر دی ہے، سبقت رحمتی غضبی، کہ میرے رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ نہیں توجہ دی آپ نے؟ خدا بند عالم کا رسول کہتا ہے کہ خدا بند عالم نے اس بات کو لکھ کر عرش کے نیچے مخفی کر دیا ہے کہ میرے رحمت میرے غضب پر مقدم ہے، یعنی میرا غضب بعد میں ہے، میری رحمت پہلے ہے۔ خدا بند عالم بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، خدا کی رحمت کہ بندہ کب معافی مانگے، وہ خدا رحمان ہے، غفار ہے، غفور ہے، تواب ہے۔ وہ تو مرحلے پر یہ چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے استغفار کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ لہذا سامن الحجج والیہ خراسان امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب، دیکھیے ایسی گفتگو بہت کم افراد سنتے ہیں، لیکن میں طلاب کے درمیان پڑھ رہا ہوں، شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ امام نے فرمایا التائب من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا، شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر، نادم ہو کر جو انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ استغفار کی اور اس کریم کے کرم کی انتہا کو دیکھیں، وہ کتنا کریم ہے، کتنے موقع دیتا ہے بخشنے کے لیے۔ امام نے کیا فرمایا کہ وہ انسان ایسا ہے جو اپنے گناہوں سے استغفار کرے جیسے پوری زندگی اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور دوسری روایت ہے التائب من الذنب کیوم ولدتہ امہ، کہ جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو۔ محسوس کیجئے گا، میں آپ کو مجبور بھی نہیں کروں گا کہ اپنے ہاتھ اٹھائیے، سبحان اللہ کیجئے، بابا کیجئے، کیونکہ یہ گفتگو ایسی ہے اگر آپ کے ذہن میں پہنچائے، ایک آدمی بھی اگر اس پر عمل کر لے تو جس مرحوم کے لیے اصال ثواب کی مجلس ہے انشاءاللہ اس کے لیے اصال ثواب ہو جائے گا۔ جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو، بے گناہ، معصوم، بے خطا، جب بچہ آتا ہے جب گناہ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور خود خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین، توجہ نہیں دی، ان اللہ یحب التوابین، کہ خداوند عالم توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے دوستی رکھتا ہے۔ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدا
اس انسان سے جو توبہ کرتا ہے. دیکھیں ہر چیز کا مزہ جو ہے وہ جوانی میں ہے. ماشاءاللہ سب جوان ہیں اور مولا علی اکبر کے صدقے میں سب کی جوانی سلامت رہے. ہر چیز کا مزہ جوانی میں ہے. عبادت کا مزہ جوانی میں ہے. جوانی کا ایک سجدہ ضعیفی کے 70 سجدوں سے افضل ہے. توجہ ہے نا؟ جس طریقے سے جوانی میں ہر عبادت کا مزہ ہے, ہر چیز کا مزہ ہے. علم سیکھنا ہے تو جوانی میں سیکھیے. کچھ بھی کام کرنا ہے, مختصر یہ کہ کچھ بھی کام کیجئے, ہر کام کا مزہ جوانی میں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جوانی میں توبہ کرنے کا بھی مزہ ہے. جس طریقے سے عبادت کا مزہ جوانی میں ہے, اسی طریقے سے توبہ کا لطف بھی جوانی میں ہے. اور یہ بات بھی میری بات نہیں چلتی, رسول اکرم سے پوچھتے, رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ما من شیء احب الى اللہ تعالی من شاب تائب. دیکھیں آپ عربی جانتے ہیں, لفظوں کی قیمت کو سمجھے گا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ خدا بندے عالم کو سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے, سب سے زیادہ خدا اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی میں اپنے گناہ کو بخشوا لیتا ہے. وہ انسان ہے, خدا بندے عالم کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس انسان کو, اس جوان کو جو اپنی جوانی میں اپنے گناہ کو بخشوا دیتا ہے. لہذا ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین ہمیں کعبہ کے خلاف کہتے ہیں میرے پروردگار دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں. بادشاہوں نے اپنے دروازوں پر پہرے دار بٹھا دیے, کوئی داخل نہیں ہو سکتا. نگہبان بٹھا دیے, مگر مالک تیرا در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا, جہاں پر کوئی پہرے دار نہیں بیٹھتا, جس کا دل چاہے رات کے سناٹے میں, صبح میں, جب چاہے جب تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کر سکتا ہے. بے شک بے شک. خدا بندے عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ سوال کا سارا نجات حضرات جو انسان ایک اور سوال پر محمد والی جس نے معاف کرنے کے لیے قدم قدم پر, شکریہ, وہ خدا تو خدا کی قسم اس کی رحمت قدم قدم پر بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں. خود خدا نے, یہ جو ہم تمہارے جوشن کبیر پڑھتے ہیں, اس میں خدا کے صفات نام میں سے ایک اسما ہے یا من سبقت رحمتہ غضبا, اے وہ ذات کہ جس کی رحمت جس کے غضب پر سبقت کر گئی ہو. یا من لا یشغلہ سمع عن سمع ومن لا یغلطہ السائلون ولا یغرمہ الہاہ الملیئین. اے وہ ذات کہ جو ایسا سننے والا ہے, ہماری اولاد کی طرح نہیں کہ ہم ایک وقت میں ایک انسان کی آواز سن سکتے ہیں, دوسرے انسان کی آواز سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں, بلکہ خدا بند عالم ایک وقت میں تمام مخلوقات کی آواز کو سنتا ہے. ولا یغلط السائل, اور کسی سوالات کرنے والوں کے سوالات اس کو مغالطے میں نہیں ڈالتے. ہے کوئی سوال کرنے والا, کوئی پکارنے والا؟ خود خدا نے قرآن میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ترجمہ آپ سب جانتے ہیں, اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ کسی بھی مرحلے پر, کسی بھی موڑ پر, کسی بھی وقت میرے رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کریم کا کرم دیکھیے, رحم دیکھیے, اور اس کریم کا کرم یہ دیکھیے کہ وہ کریم تو اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے رحمت سے مایوسی کو بھی کفر کیا ہے. جو خدا بند عالم کی رحمت سے مایوس
मायूस हो जाए, ये गुनाह नहीं बल्कि गुनाह कबीरा है। लिहाजा रिवायतों में है, देखिए हमारे और आपके मांगने में देर हो सकती है, लेकिन खुदा की अता करने में देर नहीं हो सकती। चुनांचे एक सलात पर मोहम्मद वाले अरमान भाई की सेहत और सलामती के लिए बुलंदर सलावत। मुझे मालूम है कि ऐसे गुफ्तगू कोई सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस साल सवाब की मजलिस से इसलिए मैंने मुंतखब किया है। इंशाल्लाह अगर आप चाहें तो अपना मौजूद पढ़ सकता हूँ आपके लिए जायज़ सवाब है माशाल्लाह। आले मोहम्मद का फज़ाइल बयान करता हूँ तो आपका भी हक है, जब मैं आले मोहम्मद के हक में बोलूँ तो आप पर लाजिम है कि आप भी आले मोहम्मद के हक में बोलें। दलील क्या है? दलील यह है कि अगर आज आप आले मोहम्मद के हक में यहाँ पर बोलेंगे तो कल रोज़े महशर आले मोहम्मद आपके हक में बोलेंगे। मैं चाहूँ तो आपके हाथ उठा भी सकता हूँ, लेकिन मजबूर नहीं करना चाहता आपको। लिहाजा रिवायत में है कि जब हिसाब किताब होगा तो वो इंसान जिसने जिंदगी भर गुनाह पे गुनाह किया, खता पे खता किया, मासियत पे मासियत करता रहा, तो फरिश्ते उसको जहन्नुम की जानिब ले जाएंगे। जब फरिश्ते उसको जहन्नुम की जानिब ले जाएंगे तो वो बंदा पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा, बार बार पलट पलट कर देखेगा पीछे, तो खुदा की आवाज आएगी, ए मलक, ए फरिश्ते, इससे पूछे कि पीछे मुड़ के क्या देखता है। जब वो फरिश्ता उससे सवाल करेगा कि तुम पीछे मुड़ के क्या देखते हो, तो वो कहेगा कि मैं पीछे मुड़ मुड़ के अल्लाह की रहमत को देखता हूँ। समझे ना, मैं पीछे मुड़ के अल्लाह की रहमत को, ला यफ्तहु रजा मन रजा, ऐ वो जात की जो किसी उम्मीदवार की उम्मीद को मायूसी में तब्दील नहीं करती। वो इंसान कहेगा कि मैं पीछे मुड़ मुड़ के अल्लाह की रहमत को देखता हूँ। मैं दुनिया में गुनाहगार था, मैं दुनिया में खताकार था, मैं मासियत पे मासियत करता रहा, मगर मैं दुनिया में उसकी रहमत का उम्मीदवार था। मैं पीछे मुड़ के उसकी रहमत को देखता हूँ। तो खुदा वंदे आलम अपने मलक से कहेगा, ऐ फरिश्ते, अब इसको जहन्नुम में न ले जा, अब इसको जन्नत में दाखिल कर दे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में मेरी रहमत का उम्मीदवार था, अब मेरी रहमत यही है कि इसको जहन्नुम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल कर दे। ये खुदा की रहमत है। क्या कह रहे भाई, सुभान अल्लाह। इसलिए अइम्मा की रिवायत है कि हमको दुआ करते रहना चाहिए, इलाही आमिलनी बिफज़लिका वला तुआमिलनी बिअदलिक, के पालने वाले हमारे साथ अपने फजल से मामला करना, अदल से मामला ना करना, क्योंकि अगर खुदा ने अदल से मामला किया तो हमारे पास है क्या? गौर, अगर अदल पर खुदा आ जाए तो है किसी को उम्मीद जो कह दे कि हम बख्शे जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो फजल से मामला करेगा तो हम जैसे गुनहगार भी बख्शे जाएंगे। इसलिए दुआ करते रहना चाहिए कि खुदा हमारे साथ अपने फजल से मामला फरमाए। और ये जो नामा अमाल का सिलसिला है ना, ऐसा नहीं कि दुनिया में खत्म हो जाता है, बल्कि मरने के बाद भी ये खुदा रहता है। रसूल खुदा की हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब इस्तिग़फ़ार देखिए, पूरी इंशाअल्लाह में मजलिस जो पढ़ो पर इस्तिग़फ़ार की हकीकत को समझिएगा। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अला वमन ताबा क़ब्ला मुतही बिसनतिन क़ुबिलत तौबत। माना आप जान में गए होंगे। अला वमन ताबा, कि जो इंसान तौबा कर ले, क़ब्ला मुतही, मौत से कब्ल, बिसनतिन, एक साल कब्ल अगर कोई इंसान मरने से पहले तौबा कर ले, क़ुबिलत तौबत, तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल कर लेता है। एक साल पूरी जिंदगी गुजर गई, गुनाह पे गुनाह करता रहा, मासियत पे मासियत करता रहा, लेकिन अगर एक साल कब्ल भी वो तौबा कर ले तो खुदा उसके गुनाह को बख्श देता है। लेकिन रसूल ने जब ये देखा, देखिए उसका पैगाम है जो बगैर वही इलाही के कलाम नहीं करता,
یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. اس خدا کے رسول اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی انسان مرنے سے 1 سال قبل پھر کہا کہ نہیں 1 سال تو بہت زیادہ ہے, اس رحمان کا رحم تو اس سے بھی زیادہ ہے. سینۃ کثیر 1 سال کی مدت بہت زیادہ ہے. اس کے رحمان کی کریم, اس کریم کا کرم کوئی انتہا نہیں پڑ سکتا اس کی. پھر فرمایا کہ اللہ ومن تاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ. مجھے عربی کا ترجمہ آپ جیسے اذہان کے سامنے کرنا پڑے گا. اگر کوئی انسان 1 سال قبل کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. روایت یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر فرمایا اگر کوئی انسان بے شہر 1 مہینہ قبل بھی توبہ کر لے. میں نے کہا نا کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے. اگر کوئی انسان 1 مہینہ قبل بھی توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے. لیکن پھر رسول نے فرمایا نہیں 1 مہینہ بہت زیادہ ہے. اللہ وَإِنَّ شَهْرًا كَثِيرًا 1 مہینے کی مدت بہت زیادہ ہے. اس رحمان کا رحم تو اس سے بھی زیادہ ہے. کوئی درک نہیں کر سکتا, کوئی پا نہیں سکتا. اللہ وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأُسْبُوعٍ. ماشاءاللہ 1 ہفتہ پہلے بھی سچے دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ خدا بند عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر آنکھوں سے آنسو نکال کر رات کی سناٹی میں توبہ کر لے, استغفار کر لے تو خدا اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے. روایت یہاں تمام ہو جاتی تو پھر جاتا. رسول نے پھر آگے فرمایا نہیں 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے. آگے ختم لفظوں پر توجہ غور کیجیے گا. کہا کہ نہیں 1 ہفتہ بہت زیادہ ہے. اللہ ومن تاب قبل موتہ بِیَوْمٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ. اگر کوئی انسان, خدا کی قسم اگر آپ تنہائی میں ان جملوں پر غور کریں گے, فکر کریں گے تو توبہ سے پہلے آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائے گا. اگر تنہائی میں بیٹھ کے آپ یہ کریں گے, اس پر تصور کیجیے, تدبر کیجیے گا کہ اگر کوئی انسان 1 سال قبل کرے, کہا نہیں 1 سال کی مدت بہت زیادہ ہے, ہماری امت بہت کمزور ہے. پھر کہا نہیں 1 مہینہ, کہا 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر کہا کہ 1 ہفتہ پہلے اگر کوئی سچے قلوب کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ توبہ کر لے, خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. پھر کہا کہ نہیں 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے. کہا اگر کوئی انسان 1 دن مرنے سے 1 دن قبل, لیکن اگر روایت یہاں تمام ہو جاتی تو میں خاموش رہ جاتا. پھر رسول نے فرمایا اللہ اِنَّ یَوْمًا کثیر, نہیں بلکہ 1 دن بھی بہت زیادہ ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیے. رسول نے ارشاد فرمایا اللہ ومن تاب قبل موتہ بِلَحْظَةٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ. آپ نے وہ نہیں دیا کہ اگر کوئی انسان مرنے سے 1 لحظہ پہلے, 1 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس کی رحمانیت کو تو کتنا کریم ہے, کتنے بہانے تلاش کرتا ہے اپنی رحمت کے کہ انسان توبہ کر لے. اور خوف خدا میں آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا 1 قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. صرف 2 ہی آنسو کے ایسے قطرے ہیں, یا تو خوف خدا والا یا پھر اہل بیت کے غم میں بہایا جانے والا آنسو جہنم کی آگ کی حرارت کو ہلکا کر سکتا ہے. چنانچہ جب خدا بند عالم نے شیطان کو نکالا, جنت سے نکالا گیا, جناب آدم بھی موجود تھے, تو شیطان نے کہا تھا پالنے والے میں نے جو تیری مسلسل عبادتیں کی ہیں مجھ کو اس کا صلہ چاہیے. اللہ نے کہا پوچھ مان کیا مانگتا ہے؟ کہا مجھے وقت معلوم تک زندگی چاہیے. کہا صرف زندگی نہیں چاہیے بلکہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا, گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو بہکا دوں گا, تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا. اس پر بہت توجہ چاہتا ہوں, بہت غور کیجیے گا. حیات القلوب میں یہ بات مرقوم ہے کہ پالنے والے میں تیرے تمام بندوں کو بہکا دوں گا.
इल्ला इबादुका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों को। क्या कहने भाई, सबको बहका दूंगा, सबको गुमराह कर दूंगा, सबको जहन्नुम में दाखिल करा दूंगा। तो जनाब आदम भी वहां पर मौजूद थे। जनाब आदम ने कहा, पालने वाले, मेरी ज़ुर्रियत कमजोर है, मेरी औलाद कमजोर है, मेरी नस्ल कमजोर है, दुश्मन ताकतवर है, पावरफुल है, दुश्मन शैतान पावरफुल है, ताकतवर है, ये मेरी तमाम औलाद को बहका देगा, तमाम औलाद को गुमराह कर देगा, तमाम औलाद को नेकी के रास्ते से हटा देगा, सबको जहन्नुम में दाखिल करा देगा। और रिवायत में शैतान इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है। जब जनाब आदम ने कहा ना कि पालने वाले, सामने दुश्मन ताकतवर है, पावरफुल है, उसके पास ताकत है, लेकिन मेरी जो औलाद है, मेरी जो ज़ुर्रियत है, मेरी जो नस्ल है, बड़ी कमजोर है। तो खुदा बंदे आलम ने कहा था कि आदम घबरा मत, मैं तुझसे और तेरी औलाद से वादा करता हूँ कि अगर तेरी औलाद सिर्फ नेकी का इरादा कर लेगी तो मैं नेकी लिख दूंगा। क्या कहना भाई, कसम आपने गौर नहीं किया। क्या कह रहे, करीम का करम देखिए। कहा आदम, मेरा तुझसे वादा है, तेरी ज़ुर्रियत से वादा है कि अगर तेरी औलाद सिर्फ नेकी का, इनका कि नेकी कर लेगी, बल्कि कहा अगर नेकी का इरादा कर लेगी तो मैं नेकी लिख लूंगा। ये खुदा का करम है। इसीलिए रसूल ने फरमाया, नियत मोमिन खैर मिन अमलिही, कि मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर है। क्यों? इसलिए कि उसने नेकी का इरादा किया है। हो सकता है कोई रुकावट आ जाए, कोई मान्य आ जाए, कोई काम, कोई मजबूरी आ जाए, उस काम तक न पहुंच पाए, लेकिन इसने इरादा तो किया है। तो खुदा कहता है कि आदम, मेरा तुझसे वादा है कि अगर तेरी औलाद सिर्फ नेकी का इरादा कर लेगी तो मैं एक नेकी लिख लूंगा, मगर सुन, अगर तेरी औलाद उस नेकी को अंजाम दे देगी तो मैं फिर एक नेकी नहीं बल्कि कम से कम 10 नेकी लिख दूंगा। ये सब रिवायत में आयत में मौजूद है, इसके पास देख लीजिएगा। अगर नेकी कर देगी तो एक नहीं, 10, उस एक नेकी की 10 नेकी लिख दूंगा। कोई पहचान सकता है उस करीम का करम? अगर इरादा करे तो एक नेकी, अमल करे तो 10 नेकी। लेकिन फिर फरमाया कि जब एक बंदा मोमिन गुनाह करता है, जैसे उसने इरादा किया नेकी का तो नेकी मिली, लेकिन अगर कोई बंदा मोमिन गुनाह का इरादा करता है तो गुनाह नहीं लिखा जाता। गौर नहीं किया। अगर गुनाह का सिर्फ इरादा किया जाए तो गुनाह नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर वो इंसान गुनाह कर लेता है तो रिवायत में है कि कुछ साअत तक खुदा अपने फरिश्ते को हुक्म देता है कि अभी इसका गुनाह न लिखना, इसके नामाए अमाल में कोई अजाब न लिखना। क्यों? गुनाह कर बैठा है, हो सकता है पशेमान हो जाए, हो सकता है नादिम हो जाए, हो सकता है अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर मेरी बारगाह में आ जाए, गिड़गिड़ा कर मुझसे इस्तिग़फ़ार कर ले। अभी इसके नामाए अमाल में कोई गुनाह न लिखना। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, जब खुदा को मालूम हो जाता है कि अब ये बंदा तौबा नहीं करेगा या इस बंदे ने तौबा नहीं की, तब खुदा फरिश्ते को हुक्म देता है कि फरिश्ते लिख ले, मगर एक ही गुनाह लिखना। इसने एक गुनाह किया है ना, तो इसके नामाए अमाल में सिर्फ एक गुनाह लिखना। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ नेकी का इरादा करे तो नेकी मिले, गुनाह का इरादा करे तो कुछ ना मिले। एक नेकी अंजाम दे तो 10 मिले, एक गुनाह अंजाम दे तो सिर्फ एक गुनाह का अज़ाब मिले। ये जो रिवायत आयत मैंने पढ़ी थी, कुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बस आखिरी मरहले पर हुए कि जब ये आयत नाज़िल हुई ना तो शयातीन का एक लश्कर इब्लीस के पास आया। गौर कीजिएगा, जब इब्लीस के पास आया, इब्लीस के पास आकर कहता है कि खुदा बंदे आलम ने तो आयत नाज़िल कर दी है कि मेरी रहमत से कभी भी कहीं पर भी मायूस न होना। ये जो हमारी तमाम मेहनतें, हम पूरी जिंदगी बनी आदम को, औलाद आदम को बहकाते रहे, गुमराह करते रहे, नेकी के रास्ते से हटाते रहे, उनसे गलत काम कराते रहे, हराम काम में मुर्तकिब कराते रहे, लेकिन खुदा ने कह दिया कि मेरी रहमत से कभी मायूस न होना। तो हमारी तमाम मेहनतें ज़ाया, तमाम कोशिशें बेकार, तमाम उम्र, तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें सब बेकार हो गई।
کیوں؟ خدا بند عالم نے کیا کہا؟ المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، مغفرت میری طرف سے بخشوں گا میں، لیکن توبہ تمہاری جانب سے ہونا چاہیے. یعنی خدا نے جو مغفرت کو، بخشش کو جو مشروط کیا ہے توبہ کے ذریعے سے. اب آئیے گا، خدا نے کیا کہا؟ میری مغفرت ہے توبہ کے ذریعے سے، تم توبہ کرو گے تو میں بخشوں گا. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں بخشوں گا اگر تم مجھ سے توبہ کرو گے. جب شیاطین نے کہا کہ خدا بند عالم نے آیت نازل کی ہے، اب ہم کیا کریں کہ اس بنی آدم کو بہکا لے، تو شیطان نے جواب دیا تھا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ بنی آدم توبہ ہی نہ کرے. بنی آدم توبہ نہ کرے. کیوں؟ جب توبہ نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہو پائے گی. اب شیاطین اٹھے، کہا کہ ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا کام ہے، ایسا کون سا ورک ہے، ایسا کون سا کام ہے کہ جس سے بنی آدم توبہ کی طرف نہ جائے، جس سے بنی آدم توبہ نہ کرے. تو ان میں سے خناس یعنی ابلیس اٹھا. اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ بنی آدم کے دلوں میں لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی آرزویں بھر دو. اگر ان کے دلوں میں بڑی بڑی خواہشات بھر دو گے تو بنی آدم کبھی توبہ کی طرف نہیں آئے گا. اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرا، کہ جس انسان کی بڑی بڑی خواہشات ہوگی، بڑی بڑی امیدیں ہوگی، وہ کبھی توبہ کی طرف نہیں آ سکتا. یہ مقام توبہ ہے. اور استغفار جو ہم کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ صرف ایک لقلقہ لسانی نہیں ہے. آخری بات انشاءاللہ بات کو تمام کرتا ہوں. نہج البلاغہ موجود ہے یہاں پر، حکمت نمبر 417 ہے، وہ وہاں پر رکھی، آپ دیکھ لیجیے، میں بھی دیکھ رہا تھا. استغفار کا مطلب بتا دیں استغفار ہے کیا، اور پھر غور کیجیے گا استغفار کا اصل معنی ہے کیا. امام علی کی موجودگی میں کبھی کبھی ایسی باتیں سن لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کی کچھ فائدہ دے دے. بہت قیمتی باتیں، بہت پسندی باتیں ہیں. امام علی کی موجودگی میں، عالم صاحب علی کی موجودگی میں، اس پر بول، علی کی موجودگی میں ایک انسان نے اپنی زبان پر جاری کیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مولا کائنات اس کے قریب ہے، قریب آ کر کیا کہنا چاہیے، ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ جب اس انسان نے کہا نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو مولا کائنات نے جانتے ہیں کیا کہا؟ سکیلت کا ام کا، کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے. غور کیجیے گا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اتدری من استغفار، کیا تو جانتا استغفار کیا ہے؟ نہیں پہنچ پائے. کیا تو جانتا ہے استغفار کیا ہے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جانتے ہو یہ فکر کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی انسان مر جائے یا کوئی برا کام کر دے تب کہا جاتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو مر جائے، تیرا ماتم کرے. مولا کائنات نے کہا سکینت کا ام کا حضرت من استغفار، کیا تو جانتا ہے استغفار کیا ہے؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیرے ماتم میں بیٹھے. استغفار صرف ایک زبان، ایک لقلقہ لسانی نہیں ہے، صرف ایک کلمہ نہیں ہے جس نے زبان کو حرکت دی، بول دیا. الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار علیین کا درجہ ہے. یہ توجہ نہیں دے رہے آپ، انشاءاللہ بھی بیان کروں گا. استغفار علیین کا درجہ ہے. استغفار لفظ ایک ہے، وَهِيَ سِتَّةُ مَعَانٍ، اپنی کتاب سے نہیں، مولا کائنات کی نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں. استغفار لفظ تو ایک ہے مگر اس کے 6 معنی ہیں. جب یہ 6 معنی سمجھ میں آ رہے تب استغفار کیا. آئیے بیان کرتے ہیں کون سے 6 معنی ہیں. پہلا معنی ہے الندم علی ما مضی. ندم یعنی پشیمان، علی پر، مزہ یعنی جو گزر گیا. ٹھیک ہے، یعنی پہلا معنی ہے استغفار کا کہ وہ انسان جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر پشیمان ہونا، اس پر شرمندہ ہونا، اس پر نادم ہونا. اور رسول نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جب انسان، ایک بندہ مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کا باطن، اس کا قلب، اس کا دل، اس کا ہارٹ خوشی محسوس کرتا ہے.
اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا باطن، اس کا دل رنج محسوس کرتا ہے، دکھ محسوس کرتا ہے. جب کسی انسان کے اندر یہ علامت ہو جائے تو وہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. وہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. تو مولا نے کیا کہا کہ جو کل گزرا ہے اس پر پشیمان ہونا، یہ پہلا معنی تھا. اب دوسرا معنی العزم علی ترک العود الیہ ابدا، کہ جو تو گناہ کر بیٹھا ہے بالکل پکا ارادہ، پختہ ارادہ، عزم بالجزم کر کہ جو گناہ میں گزشتہ ٹائم کر چکا ہو، جو گناہ میں پہلے کر چکا ہو، اب دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا. استغفار کا معنی، جب استغفار کے معنی سمجھ میں آئے تب استغفار کرنا. ابھی دو معنی ہوئے ہیں نا. اب تیسرا معنی اس کے بھی تھوڑی بڑی ہے، لہٰذا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. تیسرا معنی یہ ہے کہ اگر تیری نافرمانی کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نماز چھوڑ دی تو ان کو قضا کر، روزہ چھوڑ دیا تو ان کو قضا کر، حج پر نہیں گیا تو حج بجا لا. جب یہ عمل انجام دے دے تب استغفار کر. تین معنی ہوئے نا، بھی 6 معنی بتائے مولا نے. چوتھا معنی یہ ہے کہ اگر تیری نافرمانی کا، تیرے گناہ کرنے کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، کسی یتیم کا مال کھا لیا تو اس کو واپس کر، کسی بیوہ کا مال کھا لیا تو اس کو واپس کر، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا تو اس کو واپس کر، کسی کو ستا دیا تو اس کو واپس کر. جب یہ کر لے گا پھر 5واں معنی بیان کیا کہ اگر تیری نافرمانی کا تعلق، یہ جو تو نے گناہ پہ گناہ کیے ہیں، جس طریقے سے تو نے اپنے جسم کو خدا کی نافرمانی کی لذت کا مزہ چکھایا ہے، خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، معصیت کرتا رہا، اپنے بدن کو لذت دیتا رہا. جب تو اپنے بدن کو بالکل اسی طریقے سے خدا بند عالم کی اطاعت کا مزہ چکھا. انشاءاللہ 5واں معنی بہت پیارا ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے تو بتا دیجیے گا، مرحوم کے لیے سارے ثواب ہوگا. میں بہت آہستہ سے پڑھوں گا. 4 معنی ہو چکے ہیں. 5واں معنی یہ ہے، 5 ہو چکے ہیں نا؟ جی 5 معنی ہو چکے ہیں. پہلا معنی یہ ہے اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو گناہ کر بیٹھا ہے دوبارہ اس کو انجام نہ دینا. تیسرا معنی یہ ہے کہ حقوق العباد سے متعلق ہے. چوتھا معنی یہ ہے حقوق اللہ سے متعلق ہے. 5واں معنی یہ ہے کہ جو تو نے اپنے جسم کو خدا بند عالم کی نافرمانی کرنے کا مزہ چکھایا ہے، اب اس کو خدا بند عالم کی اطاعت کا مزہ چکھا. اور آخری معنی یہ ہے فَتُذِيقُهُ بِالْأَحْزَانِ، اگر تو نے اپنے گوشت پر خدا بند عالم کے حکم کی نافرمانی کا گوشت پیدا کیا ہے، اب اسی گوشت کو خدا بند عالم کی فرمانی پر، خدا بند عالم کے حکم کے متعلق اس گوشت کو پنگلا دے. یہ جو تم نے اپنے جسم پر گوشت پیدا کیا ہے معصیت کر کر کے، اس گوشت کو خدا بند عالم کی اطاعت میں پنگلا دو. خود استغفار، پھر استغفار کیا ہے؟ نہ پڑھ نہیں پائے. پہلے 6 معنی بیان کیے. جب یہ 6 معنی سمجھ میں آ جائے اس کے بعد جا کر استغفار کر. یہ استغفار دیکھیں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اگر میں پڑھتا رہتا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. میں بات کو بہت مختصر کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ذہن کو اپنی طرف مکمل کرنے کی، مائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ استغفار صرف جو تھا گناہوں سے نجات کے لیے، گناہوں سے بخشوانے کے لیے. آخری بات انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ حیدر، نعرہ صلوات. بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹائپ کی مجلس پڑھنا. بے شک آج بیٹھ جائے سماعتوں میں ہو گیا. مولا کائنات کی موجودگی میں مسجد ہے، نماز کے بعد آخری بات ہے، انشاءاللہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نصیحت بھی ہو جائے گا. یہ جو استغفار ہوتا ہے کیا یہ صرف گناہ کو بخشوانے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ استغفار کے
بہت سے مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے استغفار کیا جاتا ہے. دیکھیے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو بتا دیجیے ورنہ یہ سے ربط مسائل میں پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. क्या बात تو بہت سے ایسے مقصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے استغفار کیا جاتا ہے. 40 منٹ دیکھیں میں آپ کی مثال کے متعلق بات بیان کر رہا ہوں ورنہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن ہے استغفار سے اسی سے متعلق کی بات ہے. بہت سے مقاصد ایسے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے استغفار کیا جاتا ہے. اور مولا کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں پھر ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی نتیجہ نکال سکیں. مولا کائنات مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک انسان اٹھا, اٹھنے کے بعد کہا مولا بڑا گنہگار ہوں, کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ میرے گناہ بخش جائے. امام نے کہا جا استغفار کیا کر. یہ تو ابھی تک پوری بحث آپ نے سن لی اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جا استغفار کیا کر, خدا بند عالم تیرے گناہ کو بخش دے گا. اور مولا علی کے پہلو میں وہ انسان بیٹھا ہے جو رسول کی امت میں سب سے بڑا عالم قرآن ہے, ابن عباس, جس کو مولا علی نے خود قرآن سکھایا ہے. مولا علی نے تعلیم قرآن ابن عباس کو خود سکھایا, خود پڑھایا ہے. یہ ذہن میں رکھیں, مولا علی نے ابن عباس کو قرآن پڑھایا ہے. یہ انسان بیٹھا تھا کہ دوسرا انسان کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے, جوڑنے کے بعد کہتے ہیں مولا بڑا پریشان ہو, بڑا مشکل میں گرفتار ہو. کہا میری پریشانی کیا ہے؟ کہا مولا خدا کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں مگر دولتیں مگر نعمتیں اولاد سے محروم ہو. مولا کوئی دعا ایسی بتائیے, کوئی طریقہ, کوئی عمل ایسا بتائیے کہ خدا ہم کو صاحب اولاد بنا دے. تو امام نے کہا جا استغفار کیا کر. لیکن استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مقاصد وہ بیان کر رہا ہوں میں کہ جا استغفار کیا کر, اللہ تجھ کو صاحب اولاد بنا دے گا. یہ بیٹھا, دوسرا کھڑا ہو گیا. کہا مولا پریشانی تو میری بھی ہے. کہا بھائی تم بھی بتا تیری پریشانی ہے کیا؟ کہا مولا ہم نے ایک باغ لگایا تھا, تمام آمدنی اس کے اندر خرچ کر دی, صرف کر دی, مگر موسم کی ایسی مار پڑی, اتنا گرم موسم ہوا کہ تمام باغ جل کر راکھ ہو گئے. اب ہم کو اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی دیکھنا, کیا کریں؟ کوئی ایسی ترکیب, کوئی عمل, کوئی دعا بتا دیجئے. امام نے پھر یہی کہا کہ جا استغفار کیا کر. تیرا ایک باغ جلا ہے, اللہ تجھے تمام باغات کا مالک بنا دے گا. یہ بیٹھا, دوسرا کھڑا ہو گیا. توجہ دیجیے گا, یہ کھڑا ہوا, اس نے بھی ہاتھوں کو جوڑا. مولا جب آپ آج مشکل کشائی کے لیے بیٹھ ہی گئے ہیں تو مشکل تو میری بھی ہے. ہاں بھائی تو بھی بول کے کیا مشکل ہے؟ کہا مولا مشکل میری یہ ہے کہ ہم نے اپنے گاؤں میں نہر سے, تالاب سے ایک چھوٹی سی نہر کھینچی تھی جس میں پانی آتا بھی تھا. نہ جانے کیا ہوا, پانی آنا بند ہو گیا. کوئی طریقہ, کوئی دعا ایسا بتائیے, ایسی بتائیے کہ اس میں دوبارہ سے پانی آ جائے. امام نے پھر یہی کہا کہ جا استغفار مسائل انشاءاللہ کہ جا استغفار کیا کر. ابھی یہ انسان بیٹھا ہی تھا, قریب تھا کہ کوئی دوسرا اٹھے. یہ جو بغل میں ابن عباس بیٹھے تھے فوراً سامنے آئے, ابھی تک بغل میں بیٹھے تھے, فوراً سامنے آئے, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا بات تو ایک میری بھی ہے, اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں ہر انسان نے الگ موضوع پر آپ سے بات کی ہے, الگ موضوع پر آپ سے بحث کی ہے, لیکن آپ نے تمام انسان کا ایک ہی وظیفہ بتا دیا, ایک ہی عمل بتا دیا کہ جا استغفار کیا کر, 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 جا استغفار کیا کر. مولا علی ابن عباس کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں ابن عباس میں نے جو بھی بیان کیا ہے قرآن سے بیان کیا ہے. ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا قرآن سے بیان کیا ہے؟ کہا ہاں ابن عباس قرآن سے بیان کیا ہے. کہا مولا قرآن میں ہے کہاں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابن عباس وہ شخصیت ہے جس کو علی نے قرآن پڑھایا ہے, جس کو علی نے قرآن سکھایا ہے, جس کو علی نے تعلیم قرآن دیا ہے. ابن عباس نے کہا مولا اگر یہ قرآن میں ہے تو قرآن میں کس جگہ ہے؟ امام علی نے فرمایا کہ ابن عباس سنو, جب جناب نوح کو خدا بند عالم نے نبوت کی
میری قوم استغفروا ربہ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اے میری قوم والو استغفار کیا کرو, اللہ تمہارے باغوں میں اضافہ کرے گا. اے میری قوم والو استغفار کیا کرو, اللہ تم کو صاحب اولاد بنا دے گا. اے میری قوم والو استغفار کیا کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. المختصر یہ کہ ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا مولا یہ سب قرآن میں ہے. کہا ہاں ابن عباس یہ سب قرآن میں موجود ہے, کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا مولا قرآن میں تو ہوگا کیونکہ آپ نے کہا ہے. مولا یہ سب قرآن میں ضرور ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا ہے. مگر مولا میری عقل پریشان ہے, میں حیرت زدہ ہوں کہ یہ قرآن میں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہو. ابھی نازل ہوئی ہو. مولا علی نے ابن عباس کا چہرہ دیکھا, مسکرا کر کہا ابن عباس آیت تو بہت پہلے آ چکی تھی, تمہاری سمجھ میں آیت بہت پہلے آ چکی تھی مگر تمہاری سمجھ میں اب آئی ہے. آپ نے ایک بات کو غور نہیں کیا, یہ کون کہتا ہے, کس نے کہا کہ ابن عباس تمہاری سمجھ میں قرآن نہیں آیا؟ اب آپ سے سوال کرتا ہوں, جس شخص کو علی جیسا مولا قرآن پڑھا دے, جس کو علی جیسا جو جبرائیل کو پڑھا دے, وہ اگر ابن عباس کو پڑھا دے, ابن عباس سے نہیں, ابن عباس تم نے قرآن پڑھا ہوگا لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, تو کیا ابن عباس کی تعلیم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ علم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں بھیا, جس انسان کو علی جیسا مولا قرآن پڑھا دے اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو جملہ کہنے کا مکمل حق تو میں بھی رکھتا ہوں کہ وہ قرآن جو علی کے پڑھانے پر ابن عباس کی سمجھ میں نہ آئے, وہ قرآن علی کو چھوڑ کر مسلمانوں کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ ابن عباس کی سمجھ میں نہ آئے, کیا کہنے بھائی تو میرے عزیزوں, یہ استغفار اور یہ فرش ازا جو ہے نا, مجلس حسین صرف عبادت نہیں ہے, عبادت ساز ہے. مطلب کیا؟ یہ مجلس حسین عابد بناتی ہے, عابد پیدا کرتے ہیں. یہ مقام توبہ, مقام مغفرت ہے. خود اہل بیت کی محبت بھی گناہوں کا کفارہ ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو, خدا بند عالم نے ہر موڑ پر انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ توبہ کر لے. ایک بات وہ کہتا چلوں کہ بدبخت موت وہ ہے جو حادثاتی موت ہو, ایکسیڈنٹ میں مر جائے, کسی بھی طریقے سے مر جائے, بدبخت موت ہے وہ. اس سے بہتر وہ موت ہے, حالانکہ ہمارے معاشرے میں وہ موت ناپسند سمجھی جاتی ہے. کوئی انسان اگر لمبے عرصے تک تخت پر, پیر پر, بستر پر علیل ہو کر مر جائے تو کہتے ہیں جو مردوں سے بھی بدتر ہے. اگر آپ روایت پڑھیں, جو ہزار اخلاق شبت پڑھ رہے ہیں, اس میں ایک روایت ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے خود گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. آپ کو کانٹا چبھ جائے تو آپ کا کفارہ بن جائے, اہل و عیال کی تکلیف ہو جائے تو یہ کفارہ بن جائے. اور بدبخت موت اس لیے ہے ایکسیڈنٹ کی موت, حادثاتی موت, کیونکہ اگر حادثات میں انسان مر جائے تو اس کو معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اگر بستر پر بیٹھا ہے تو کم سے کم معافی مانگ سکتا ہے. یہ مجلس حسین مقام مغفرت ہے. میرے عزیزوں, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, بس چند فکر مسائل پہ پڑھتا ہوں. جس جگہ سے عقیل صاحب نے مسائل کو چھوڑا تھا میں اسے رکھ لیتا ہوں, بالکل مختصر کر کے ایک دو روایت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. 4 لاشیں بیان کیے تھے کہ ایسے ہیں جو بہت وزنی تھے. پہلا لاشا جناب قاسم کا, صرف تصور کیجیے گا. دوسرا لاشا مولا عباس کا کہ جس پر حسین جیسے بادشاہ کو کہنا پڑا الان ان کا سرا صاحب. میرے بھائی عباس, تیرے جانے سے حسین کی قبر ٹوٹ چکی ہے. اور تیسرا لاشا وہ تھا
جو ہم شکل پیغمبر علی اکبر 18 سال کا کلیل جوان 57 برس کا باپ کہ وہ باپ کہ جس سے اپنے کلیل جوان کا لاشا نہ اٹھا تو خیمے کی سمت دیکھ کر آوازی اے بنی ہاشم کے بچوں ارے آؤ حسین کی امداد کرو حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا یہ قربت حسین ہے اور چوتھا لاشا جانتے ہو جو دیکھنے میں بہت چھوٹا تھا لیکن خدا کی نظر بہت وزن تھا اگر وزن محسوس کرنا ہے تو یہ سمجھئے کہ بادشاہ حسین کہ جب آگوش میں علی اصغر تھا جب چاہ کے خیمے میں لے جائے تو امام حسین کی ہمت نہیں ہوئی کسی طریقے سے ہمت کر کے میرے مولا نے آگے بڑھنا چاہا 7 قدم آگے بڑھے تھے لیکن آگے چلنے کی ہمت نہ ہوئی ایک مرتبہ پھر پیچھے ہٹے رضم میں قضاء و تسلیم الامر پھر آگے بڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اس لاشے میں اتنا وزن تھا کہ امام حسین کو 7 مرتبہ آگے جانا پڑا 7 مرتبہ پیچھے آنا پڑا جزاکم اللہ کسی طریقے سے میرے مولا نے ہمت کر کے خیمے کے در پر علی اصغر کو لے کے آئے آغوش میں علی اصغر ہے صرف محسوس کیجئے گا 2 فکریں آپ تک پہنچانا ہے آغوش میں علی اصغر ہے ابا کا دامن ہے آواز پہ ام رباب اپنے لال کو لے جا ام رباب سے پہلے بی بی سکینہ وہاں پر آ گئی جب بی بی سکینہ نے یہ منظر دیکھا نا تو بی بی سکینہ کہنے لگی اے بابا جان لگتا ہے میرا بھائی اصغر پانی پی کے چین کی نیند سو گیا ہے میرا بھائی بڑے آرام کی نیند سو رہا ہے اے میرے بابا جان آپ کی سکینہ بھی تو پیاسی ہے مجھے بھی تو پیاس لگی ہے مجھے بھی تو پانی چاہیے ابھی باپ اور بیٹی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں جناب ام رباب آ جاتی ہے جناب زینب بھی آ جاتی ہے جناب زینب یہ مرحلہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ ماجرا کیا ہے جناب زینب نے ایک ہاتھوں سے علی کی شیر بیٹی نے ایک ہاتھ سے جناب ام رباب اور سکینہ کو سنبھالا ایک ہاتھ سے حسین کی ابا کا دامن الٹا ارے جب ام رباب نے یہ منظر دیکھا ارے سر پیٹ کر کہنے لگی مثل کا ینال یا بنیا اے میرے لال اصغر تیری سن کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے ان ظالموں نے تجھے ذبح کر دیا کچھ رحم نہ کھایا آخری فکرہ امام حسین علی اصغر کو قبر بناتے ہیں علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں کبھی آپ نے کربلا میں غور کیا کہ امام حسین نے اپنے کلیل جوان علی اکبر کو دفن نہیں کیا اپنے شیر بھائی عباس کو دفن نہیں کیا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو قاسم کی لاش کے ٹکڑے جو پامال ہو چکے تھے ان کو دفن نہیں کیا اور محمد کی لاشیں کو دفن نہیں کیا تو کیوں علی اصغر کی لاشیں کو دفن کیا وہ بھی نرم زمین میں شاید یہ مصلحت ہو کہ جب امام حسین علی اصغر کی لاشیں دفنا رہے ہو تو کہا ہوگا میرے لال علی اصغر تم بہت چھوٹے ہو تمہاری عمر بھی 6 ماہ ہے ارے تمہاری جلد بہت نازک ہے میرا عباس گھوڑوں کی ٹانپوں کو برداشت کر لے گا ارے میرا قاتل گھوڑے کی سموں کو برداشت کر لے گا اور محمد پامالی کو برداشت کر لیں گے مگر میرے لال اصغر ارے تمہاری جلد بہت نازک ہے تم کیسے پامالی کو برداشت کر پاؤ گے مگر آئے بعد شہادت حسین ارے شمر کا حکم ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے ارے گھوڑے دوڑائے گئے باپ کے ساتھ ساتھ اصغر کا لاشا پامال وہ لاشا کہ جس کو حسین نے پامال سے محفوظ کے لیے دفن کیا تھا ظالموں نے اس کو بھی پامال کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا میں گزر